تو آج ہمارا دوسرا لیکچر ترجمۃ القرآن میں سورۃ البقرہ ہے۔ اس سے پہلے ہم سورۃ البقرہ کا تعارف پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم سورۃ البقرہ کے مضامین اور اہم نکات کو پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں سورۃ البقرہ کے مرکزی مضمون، یعنی اس کا جو مضمون ہے سارا، اس کا مرکز کیا ہے، کس کے گرد گھوم رہا ہے۔ تو اس میں مرکزی مضمون جو ہے وہ ہدایت ہے، اور یہ ہدایت مطلب انسانوں کے لیے ہے۔ اب اس کے اندر سورۃ البقرہ کے بالکل یہاں سے بتائیں گے کہ سورۃ البقرہ کے اندر کن مضامین کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں ان لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں جو قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں، مومنین کی۔ اس صورت میں واضح کیا گیا ہے کہ جس طرح پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا کے ذریعے سے کتابیں بھیجتا رہا ہے، اسی طرح اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن مجید کے ساتھ بھیجا ہے۔ یہ واضح کیا گیا ہے کہ آپ پر ایمان لائے بغیر ایمان کا دعویٰ قبول نہیں۔ اب یعنی ایمان کے دعوے کی قبولیت کے لیے یہاں پہ سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان کے دعوے کی قبولیت کے لیے کیا ضروری ہے۔ تو لہٰذا جو ہے ایمان کے دعوے کی قبولیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید اور صاحب قرآن پر ایمان لانا اور ان کی کامل اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اب اس میں ہمارا ایک سوال ہے پیچھے سورۃ البقرہ کا مرکزی مضمون کیا ہے۔ تو سوال نمبر 6 مختصر کا جواب یہ ہے کہ اس کا مرکزی مضمون ہدایت ہے، اور اس کے بقرہ کے بالکل شروع میں ان لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں جو ہدایت کے اصل حقدار ہیں۔ اب یہاں سے جو سورۃ البقرہ کے مضامین ہیں، ان مضامین کو نکات کی صورت میں شروع کریں گے، مطلب بیان کریں گے۔ اس میں سے سورۃ البقرہ کا آغاز وہ بتا رہے ہیں، شروع کے اندر اسلام کے بنیادی عقائد، ٹھیک ہے، جیسے کہ بیان کیے گئے ہیں کہ جو ہے نا عقائد کا الذین یؤمنون بالغیب، وہ اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ توحید ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ٹھیک ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن قَبْلِكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یعنی وہ آخرت پر بھی، یعنی جو رسالت جو نازل کیا گیا ان پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، یہ بیان ہوا ہے۔ اسی ضمن میں انسانوں کی 3 قسمیں یعنی مومن، کافر اور منافقوں کی بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے، پورا فرشتوں اور اللہ کے درمیان جو بھی مکالمہ ہوا، جب اللہ نے فرشتوں کے سامنے اس بات کو رکھا کہ میں انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو وہ تفصیلی واقعہ ہے۔ اس کے بعد آیات کے ایک طویل سلسلے میں بنیادی طور پر خطاب یہودیوں سے ہے جو بڑی تعداد میں مدینہ منورہ کے آس پاس موجود تھے۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں نازل فرمائی، جس طرح انہوں نے ناشکری کی اور نافرمانی سے کام لیا، اس کا مفصل بیان ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے جس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، ان پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو بھی اپنی مہربانیاں کی ہیں۔ تو یہ آپ کا 8 نمبر سوال ہے کہ سورۃ بنی اسرائیل کا تذکرہ کس اعتبار سے آیا ہے، تو اس کا یہ جواب ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کے اوپر جو اپنی نعمتیں نازل کی تھی، کس طرح ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رنگ برنگے کھانے اتارے، کس طرح ان کو جو ہے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے سمندر میں ان کے لیے راستے بنائے، اور کس طرح وہ جو ہے انہوں نے پھر اللہ کی ناشکری کی، پھر اللہ نے کیا ان کے اوپر عذاب، یعنی یہ ساری چیزیں اس کے اندر تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ پہلے پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے نہ صرف یہودی اور مسیحی بلکہ عرب کے بت پرست بھی اپنا پیشوا، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں نا دادا پیغمبر کہا جاتا ہے، ان کے اولاد میں سے سب جو ہے جلیل القدر جتنے بھی بڑے بڑے پیغمبر آئے ہیں، زبور علیہ جو ہے نا اپنا داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اس کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں پھر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے یہودی بھی ان کو اپنا پیشوا چونکہ ان کی اولاد میں سے تھے، وہ اسحاق کے والد تھے،
اس لیے اور عیسائی جو ہے مسیحی ہیں وہ بھی ان کو اپنا پیشوا مانتے تھے۔ تو یہ آپ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کن الفاظ میں ذکر ہے، یہ 7واں مختصر سوال ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ اسی ضمن میں بیت اللہ کی تعمیر اور اسے قبلہ بنانے کا موضوع زیر بحث آیا ہے، یعنی کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے ساتھ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیسے بیت اللہ کی طرف جو ہے، چونکہ مسلمان ابتدائی دور کے اندر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے سپارے کے افتتاح سے جو ہے بتا دیا کہ ان کو حکم دے دیا کہ مسجد جو ہے بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا۔ آگے مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق بہت سے احکام بیان ہوئے ہیں، جن میں عبادات سے لے کر معاشرت، خاندانی امور اور حکمرانی سے متعلق بہت سے مسائل ہیں۔ تو جیسے اس کے اندر معاشرت جیسے طلاق کے مسائل ہیں، عورتوں کے ایام مخصوصہ کے مسائل ہیں، انسان کے جو ہے نا عورتوں کے ساتھ نکاح کے بعد مباشرت کے اصول وغیرہ جو ہیں یہ بتائی گئی ہیں، ساری چیزیں احکام اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، عبادات ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ میں جن برائیوں کی سخت مذمت کی گئی ہے ان میں سے ایک سود ہے۔ سورۃ البقرہ میں سود کو اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ قرار دیا گیا ہے۔ سود ایک ایسی معاشرتی برائی ہے جس کی وجہ سے معاشرہ غربت، سستی، فضول خرچی، تنگ دلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ سود کی وجہ سے امیر اور غریب کے درمیان فرق بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ سود ادا کرنے والے مجبور لوگ کئی بار خودکشی جیسا بڑا گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ یعنی اس کے اندر سورت جو ہے بقرہ میں سود کی مذمت واضح الفاظ میں کی گئی ہے، اس کے نقصانات کو بتایا گیا ہے، اس کے معاشرتی نقصانات کس طرح ایک معاشرے کے اوپر پڑتے ہیں، کس طرح معاشرے کے اندر رہنے والے لوگ، امیر طبقہ امیر سے امیر ہوتا چلا جاتا ہے، غریب طبقہ اسی قرضے کی دلدل میں پھنستا اور سود کے جال میں پھنستا آخر ایک دن جو ہے اپنے آپ کو پستی اور جو ہے ذلت کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کو واضح جو ہے اس کے اندر بتایا گیا ہے۔ جی آگے دیکھتے ہیں علمی اور عملی نکات، یعنی سورۃ البقرہ سے ہمیں کون سے علمی جو ہمارے لیے جو کرنے والے کام ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں، اور کن کے اوپر جو ہے ہمارے جو ہے عملی نکات جن کے اوپر ہم عمل کریں گے۔ پہلا، ایمان کا اظہار عمل سے ہوتا ہے، جس میں اولین عمل نماز ادا کرنا ہے۔ یعنی سورۃ البقرہ کے ہمیں جو درس ملا ہے وہ یہ ہے، ایمان انسان مومن ہے جب تک وہ باعمل نہیں ہے، عمل نہیں کرے گا، وہ عمل سے اس کا عمل بتائے گا کہ یہ مومن ہے۔ اور پہلا یہ نماز، یعنی نماز کی اتنی اہمیت ہے، مومن نماز پڑھے گا، جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کون سی ہے؟ نماز ہے۔ تو یہی چیز یہاں پہ بیان کی گئی ہے نا کہ ایمان کا اظہار نماز سے مومن کا پتہ چلے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں، قطع رحمی، رشتہ داروں سے برا سلوک اور زمین پر فساد مچاتے ہیں۔ یہ آپ کا سوال نمبر 9 ہے مختصر، کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں جو اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو توڑتے ہیں، یعنی اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لاتے، سب سے پہلا بات تو یہ ہے۔ اس کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ برا تعلق کر دیتے ہیں، رشتوں کو توڑتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور زمین پر فساد والا کوئی بھی کام، یعنی جس سے جو ہے معاشرے کے اندر فساد پھیلے یا برائی پھیلے، ایسا جو بھی وہ کام کرتے ہیں وہ سارے کیا ہیں؟ یہ جو اللہ گمراہی کے راستے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی اور تکبر کرنا شیطانی طرز عمل ہے۔ یہ بھی ہمیں سورۃ البقرہ سے ملا ہے کہ تکبر کرنا بہت جو ہے بری بات ہے۔ انسان کی عظمت یعنی بلندی اس بات میں ہے کہ بھول یا خطا ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے۔ یعنی دیکھیں انسان کا عظمت مقام و مرتبہ بتایا گیا، غلطی ہو گئی، انسان غلطی کا شیوا ہے، کوئی بات نہیں، غلطی جو ہے وہ کر لیتا ہے تو وہ فوراً کیا کر لے؟ توبہ کر لے۔ مشکلات اور مصائب میں صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا ایمان والوں کا شیوا ہے، ٹھیک ہے، کہ مطلب صبر مشکلات میں اور مصیبتوں میں صبر کرے، مشکلات پر صبر کرے، مصیبتوں پر صبر کرے اور نماز پڑھے اور اللہ سے رو کر مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے ضرور مدد کرے گا۔ آگے موت کی فکر صاحب ایمان ہونے کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ سعادت اور فضیلت کا حصول یعنی نیک بختی
اور جو ہے حصول محنت اور قربانی کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزمائشوں اور امتحان سے گزار کر اعلیٰ مقام و مرتبے سے نوازتے ہیں، یعنی اللہ کا اپنے بندوں پر جو ہے آزمائشوں کا لانا، امتحانات کا لانا، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بلندیوں سے نوازنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ آگے صحابہ کرام کے ایمان اور عقیدے کو معیار اور مثالی نمونہ قرار دیا گیا ہے، چونکہ ہمارے لیے صحابہ کرام معیار حق ہے۔ اللہ کے نبی کے پہلے وہ جو ہے شاگرد ہیں، اور انہی کی بدولت یہ جو ہے آج دین ہمیں ملا ہے۔ اور اس لیے جب تک ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان کے اوپر ہمارا جو ہے صحابہ پر ایمان نہیں ہوگا، صحابہ کو جب تک ہم حق اور جو ہے نہیں جانیں گے تو تب تک ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن نے یہ بھی بتایا اور ان کے ایمان کو ہمارے لیے مثالی قرار دیا گیا ہے۔ اہل کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب پہچانتے تھے کہ آپ رسول برحق ہیں، لیکن حسد اور عناد کی وجہ سے جانتے بوجھتے ہوئے بھی انہوں نے آپ کی رسالت کا، یعنی یہ تو آپ بے شمار جگہوں میں پڑھا، لیکن قرآن نے یہ ہمیں بتایا کہ وہ اللہ کے نبی پر ایمان حسد کی وجہ سے نہیں لائے۔ حسد کیا تھا کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں، اور یہ نبی جو ہے قریش میں سے کیوں آئے، اس وجہ سے وہ اللہ کے نبی پر اس حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے تھے۔ آگے بندہ اگر دیکھنا چاہے کہ اللہ اسے کتنا یاد رکھتا ہے تو وہ دیکھے کہ وہ خود اللہ کو کتنا یاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اسی کو یاد رکھتا ہے، یہی بندے کی کام۔ یعنی قرآن ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کتنا یاد کرتا ہے، وہ یہ دیکھے کہ وہ اللہ کو کتنا یاد کرتا ہے۔ دیکھیں نا، یہ ہمارے معاشرے میں بھی یہی چیز ہے نا، ہم جس کو یاد رکھتے ہیں وہ ہمیں یاد رکھتا ہے، تو جس کو ہم یاد نہیں رکھتے اسے کوئی بھی یاد نہیں رکھتا۔ تو اللہ بھی اپنے ان بندوں کو یاد رکھتا ہے جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ اگر ایمان کی کمال علامت یہ ہے کہ بندہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرے، یہ تو بالکل ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ سے محبت، اور ہمارے یہ ایمان کے مکمل ہونے کی، کمال کی یعنی ہونے کی علامت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والوں کی دعا ضرور کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ دیکھیں دعا جو ہے مومن کی کسی صورت رد نہیں ہوتی ہے۔ جی آگے پوائنٹ نمبر ہے 13، دنیا پرست، یعنی جو دنیا کو چاہنے والے ہیں وہ صرف دنیاوی چیزوں کی دعائیں کرتے ہیں، وہ آخرت میں نعمتوں سے محروم رہیں گے، جبکہ نیک بندے دنیا اور آخرت میں بھلائی کی دعائیں مانگتے ہیں۔ یعنی دنیا والا دنیا ہی مانگے گا اللہ سے، اور جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا وہ آخرت کی بھلائی مانگے گا۔ یہ قرآن ہمیں سبق دے رہا ہے۔ یہاں سے آگے 14 ہے پوائنٹ نمبر، اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کی یہ ترتیب بتائی ہے، پہلے والدین، رشتہ داروں، پھر دیگر ضرورت مندوں پر خرچ کیا جائے۔ اب یہ ہمارا سوال نمبر 10 ہے شارٹ، وہاں پر یہ اس کا جواب ہے کہ اللہ نے مال خرچ کرنے کی کیا ترتیب بتائی ہے، پہلے والدین، رشتہ دار، پھر دیگر ضرورت مندوں پر خرچ کیا جائے۔ آگے پوائنٹ نمبر 15 ہے، انسان اپنی لا علمی یا کم علم، ناقص کا مطلب کم علم کی وجہ سے فائدے کو نقصان اور نقصان کو فائدہ سمجھ بیٹھتا ہے۔ اسی طرح جس قوم میں اجتماعی بزدلی آ جائے وہ زوال اور ہلاکت سے نہیں بچ سکتی۔ یہ بھی سورۃ البقرہ سے ہمیں جو ہے سبق ملا ہے۔ اس لیے جو بزدلی جب آ جائے، اور یہ بزدلی ایمان کی علامت نہیں ہے۔ دین میں کوئی جبر نہیں، یعنی دین قبول کرانے پر کسی پر جبر اور زبردستی جائز نہیں، یعنی ہم کسی کو زبردستی دین قبول نہیں کرا سکتے، وہ بخوشی جو بھی قبول کرنا چاہے وہ کرے۔ احسان جتلانے، دکھاوا کرنے اور تکلیف پہنچانے سے نیکی ضائع۔ آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی، نیکی کر کے آپ نے اسے جتلا دیا یا دکھاوا کیا تو جو ہے اسے نیکی کیا ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ قرض کے معاملات کو تحریر میں لانے اور ان پر گواہ بنانے کی تلقین فرمائی گئی ہے، یعنی جو بھی ہم یہ معاملات کے اعتبار سے ہے، جو کہ اس سے ہی اکثر جو ہے معاشرے میں بہت سی برائیاں، فساد، لڑائی جھگڑے، قتل و غارت تک نوبت چلی جاتی ہے۔ اس لیے جو بھی آپ کریں ایسا معاملات اس کو لکھ لیں۔ سود سے حاصل ہونے والے مال میں برکت نہیں ہوتی، اس کا انجام مفلسی اور تباہی ہوتا ہے، یعنی سودی کاروبار کرنے والا انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، اسے اچھے اعمال پر ثواب اور برے اعمال پر عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ محترم طلباء کرام آپ کے جو ہے مضامین اور اہم نکات تھے
تو ان میں سے کم از کم آپ لوگوں کو مین چھوٹے چھوٹے جیسے آخری یہ 5-6 دیے گئے ہیں بہت آسان ہیں، کم از کم آپ کو بھی 21 میں سے 10 یا 12 تو آپ لوگوں کو یاد ہونے چاہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں تمام طلباء کرام کو یہ جو ہے پیراگراف سمجھ آ گیا ہوگا، اس کے مختصر سوالات بھی سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر کوئی چیز نہ سمجھ آئے تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ مکمل رہنمائی کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔